مجھے حکم دیا گیا کہ آپ تشریف لائیں اور اس موقع پر اہل خانہ سے اور دوست احباب سے کچھ کلمات کہیں۔ تو جب یہ ساری صورتحال مجھے بتائی گئی تو سچ بات یہ ہے کہ پہلے تو میرا خود وجود کانپ گیا کہ اس باپ کو کیا سنایا جا سکتا ہے جس کے جگر کا ٹوٹا بچھڑ گیا، ان کو کیا بتایا جا سکتا ہے، ان کو کیا تسلی دی جا سکتی ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن پاک کو اٹھایا اور قرآن پاک کو اس نظر سے پڑھا تو یقین جانو منڈی بہاؤدین والوں، وہ حقیقت میرے سامنے اٹھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس اذیت کے اندر بھی ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ کوئی رٹی رٹائی تقریر نہیں، ہمارا مزاج زمانہ گواہ ہے۔ میں نے جو کچھ رات قرآن پاک سے سیکھا، سمجھا، حاصل کیا وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اتنی توجہ سے سنیے گا کہ یہ قرآن کا نور میری زبان سے نکلے اور سیدھا آپ کے سینوں میں سما جائے۔ میں نے جو ابتدا میں قرآن مجید کے مبارک الفاظ تلاوت کیے ہیں یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 کے الفاظ ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جہاں اذیت آتی ہے، جہاں میرے ساتھ چلیے گا، جہاں اذیت آتی ہے وہاں خدا کی معیت بھی آتی ہے۔ جس کو وہ تکلیف سے گزارتا ہے، جس کو خدا مشکل میں ڈالتا ہے تو پھر اسے تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا کہ بلا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، کس کو؟ حضرت ابراہیم کو، اور پھر انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں یہ تصور بتا دیا کہ جب میں اپنے پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہوں، بندے تو کیا ہے، بندے تو کیا ہے، تو بھی تیار ہے، تیرے اوپر بھی آزمائش آئے گی، مگر اس آزمائش کو اللہ نے ایک رستہ دیا ہے، اس آزمائش کو اللہ نے ایک منزل دی ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، قرآن بڑے واضح طور پر لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو موت بنائی ہی اسی لیے تھی کہ تمہیں آزمائش میں ڈالوں، زندگی بھی اسی لیے بنائی تھی کہ تمہیں آزمائش میں ڈالوں۔ اب ان دو آیتوں کے بعد جو سوال ذہنوں میں جنم لے گا وہ سوال یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آزمائے گا کیسے؟ باری تعالیٰ تو اپنے بندوں کو آزمائش میں کیسے ڈالے گا؟ تو امتحان کیسے لے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا پردہ بھی قرآن سے اٹھا دیا۔ یہ ابتدا کے اندر میں جو بنیاد قائم کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا تاکہ جب میں اس مضمون کو کھولوں تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور قرآن کا پیغام آپ تک پہنچ جائے اور میرے آنے کا حق ادا ہو جائے۔ باری تعالیٰ تو کن صورتوں میں اپنے بندوں کو آزمائے گا؟ باری تعالیٰ وہ کیا شکل ہوگی کہ جب تیرا بندہ آزمایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میں قرآن کا ترجمہ کروں گا، ذرا تڑپیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں کبھی تمہیں خوف دے کر آزماؤں گا، کبھی خوف دوں گا تو اس میں دیکھوں گا کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں۔ اب ایک مثال دوں، جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا ماحول تھا، ہر دل خوف زدہ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن وہ بھی اس کی طرف سے آزمائش تھی۔ اللہ فرماتا ہے میں خوف دے کر آزماؤں گا، پھر والجوع،
کبھی تمہارے اوپر بھوک کا غلبہ ہوگا، تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، کبھی خوف سے آزماؤں گا، کبھی بھوک سے آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کی کمی ہو جائے گی، کبھی 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوگا، مال پیسے کی کمی ہو جائے گی، اس حال میں آزماؤں گا کہ تم کیا کرتے ہو، کیا بولتے ہو، کیا کہتے ہو۔ باری تعالیٰ پھر فرمایا وَالْأَنفُسِ، کبھی جان کا غم دے کر آزماؤں گا۔ یہ قرآن کی ترتیب کو ذرا دل میں بٹھائیں، میں آگے ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ وَالْأَنفُسِ، کبھی جان کا غم دے کر تمہیں آزماؤں گا، کبھی جان کا خوف دے کر آزماؤں گا، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ پھر فرمایا وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا۔ آپ سب ایک دفعہ اِصالِ ثواب کی نیت سے سبحان اللہ بول لیں، میں راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی، میرے ساتھ گنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوف سے آزماؤں گا، دوسرے نمبر پر فرمایا بھوک سے آزماؤں گا، تیسرے نمبر پر فرمایا مال کی کمی سے آزماؤں گا، چوتھے نمبر پر فرمایا جان کے خوف سے آزماؤں گا، اور 5ویں نمبر پر فرمایا پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، جو خدا آپ کو اور مجھے جان کی غم کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جو خدا کبھی بھوک سے آزماتا ہے، جو خدا کبھی مال کی کمی کی وجہ سے آزماتا ہے، تو کبھی یہ سوچنے والی بات ہے، اے قرآن وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی۔ سوچیں، وہ رب ہو کر ہمیں انگوروں کی کمی سے آزمائے گا، ہمیں کیلے سے محروم کر کے آزمائے گا، پھلوں کی کمی۔ کہ عام طور پر جو عرف کے طور پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھلوں کی کمی کیا، کہ ہمارے پاس کھانے کو پھل فروٹ نہیں ہوں گے؟ نہیں، یہاں ان پھلوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جب میں نے رات تفاسیر کو اٹھایا کہ اللہ کس پھل کی بات کر رہا ہے، جب میں نے ابن کثیر کو پڑھا، علامہ صاحب جب میں نے امام قرطبی کو پڑھا، جب میں نے روح المعانی کو پڑھا، تو ان مفسرین نے لکھا کہ اللہ پھلوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تمہیں ان پھلوں سے نہیں آزمائے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، پھر لے کے آزمائے گا۔ اولاد سے، کیوں؟ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، اولاد روح و جگر کا پھل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رب ہوں تو میں تمہیں ان پھلوں سے آزماؤں گا جو ریڈیو پر ملتے ہیں، نہیں، وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں کبھی اولاد سے آزماؤں گا، دوں گا بھی میں، عطا بھی میری ہوگی، اور واپس بھی میں لے لوں گا۔ اس کے بعد تیرے دل کو دیکھوں گا کہ تو صبر کی طرف جاتا ہے یا بے صبری کی طرف جاتا ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ، میری آزمائش آ جائے گی، کس کی وجہ سے؟ جب تیرے جگر کا پھل تجھ سے دور ہو جائے گا۔ اب قرآن کے اس تصور کو یقین جانے جب میں نے رات پڑھا تو میں خود حیران ہو گیا کہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے بات کی وہ حیران کر دینے والی بات ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں میں آپ کو یہ جو 5 آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اب اگر میں ان 5 آزمائشوں پر وضاحت میں چلا جاؤں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ میں 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا رہا ہے پہلے تاریخ میں۔ فرمایا جان کا غم ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، جان کا خوف ہے یا نہیں؟ ہائے ہائے، جان کی وجہ سے اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا یا نہیں؟ فرشتہ آ گیا کہ آپ حکم فرمائیں، آپ نے فرمایا پلٹ جا، تجھ سے زیادہ وہ مجھے بہتر جانتا ہے، تجھ سے زیادہ وہ مجھے بہتر جانتا ہے جس نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ پھر حقیقت دیکھ لیں، آزمائش اس کی طرف سے آئی، صبر کیا تو اللہ نے آگ نہیں رہنے دی بلکہ گلزار بنا دی، گلزار بنا۔ پھر اسی طرح آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضور تاجدار کائنات حضرت ابراہیم کو دیکھیں۔ آپ ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کی کمی کی وجہ سے آزماؤں گا۔ نمرود نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، سوشل بائیکاٹ کر دیا اور فرمایا خبردار اگر کسی نے ابراہیم کو گندم کا ایک دانہ بھی دیا
میری طرف سے سزا کا مستحق ٹھہرے گا. اور یہاں تک بائیکاٹ کر دیا کہ ابراہیم تمہیں پیسے دے، مال دے، تب بھی اسے گندم نہیں دینی، اسے بھوک میں مبتلا کر دو. نمرود نے کہا تاکہ یہ بھوک کی آزمائش میں آئے تو توبہ کر لے، تائب کر لے اپنے مشن سے. اب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ وہ گھبرا کے کہتی ہیں اے میرے سر کے تاج، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، مجھے بھی بھوک ستاتی ہے، کچھ تو کریں. کہیں سے تو لے گئے، مگر اس کی ذات کے اوپر صبر کا حال یہ ہے کہ نمرودیت کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا جائے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ابو اللیث السمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا. فرماتے ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر آنے لگے تو بیوی نے کہا کہ اب خالی نہ لوٹیے، بھوک حد سے بڑھ گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل جوئی کرنے کے لیے ایک بوری میں ریت ڈالی اور اس ریت کو جا کے گھر میں رکھ دیا اور اس کے دربار میں جھک کر کہنے لگے مولا دیکھ، اگر تو مجھے آزما رہا ہے، تیرا پیغمبر ہوں، اگر تیری طرف سے مجھ پر مال کی آزمائش آ گئی ہے، کھانے کی آزمائش آ گئی ہے، تو باری تعالیٰ میں اپنی غیرت کا سودا نہیں کروں گا، وسیلہ میں نے کر دیا ہے، رحمت کر دی. اب بوری کو رکھ دیا اور ابراہیم خود واپس آ گئے گھر سے باہر. پریشان ہے کہ اب گھر جاؤں گا تو بیوی کہے گی یہ کون سا مذاق ہے، ارے غربت میں کاہے مذاق کون سا ہوتا ہے. مگر جب واپس گھر گئے تو دیکھا حضرت سارہ روٹیاں لگا رہی ہیں. میں یہاں پر وہ بچے کے والد کہاں بیٹھے ہیں، ان کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بلا ایک بات میری سنیے گا. جب انہوں نے صبر کی انتہا کر دی اور حضرت سارہ نے اس بوری کو کھولا جس کے اندر ریت تھی، جب ابراہیم علیہ السلام واپس آئے دیکھا گھر میں روٹیاں لگ رہی ہیں. فرمایا سارا آٹا کہاں سے آیا؟ فرمایا وہی جو آپ دے گئے تھے، وہی جو آٹا آپ دے گئے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. فرمایا سارا اچھا یہ تو بتاؤ اس آٹے میں پہلے والے آٹے میں کوئی فرق تھا؟ تھوڑی سی سبحان اللہ ذرا، یہ سارے ثواب کی محفل ہے. اس آٹے میں اور پہلے والے آٹے میں کوئی فرق تھا؟ فرمایا اے میرے سردار اللہ کی عزت کی قسم، جب میں نے اس آٹے کو کھولا اس کی خوشبو بھی اعلیٰ تھی، اس کی چمک بھی اعلیٰ تھی، اس کی ذائقہ بھی اعلیٰ تھا. اور میں سارا تجھے پتہ ہے وہ آٹا نہیں تھا، وہ تو ریت تھی. وہ آٹا نہیں تھا، وہ تو ریت تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کا وہ تاریخی جملہ جو آج بھی کتابوں میں درج ہے، سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کی صدا دیجیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے سر آسمان کی طرف اٹھا کے کہا سارا اور نہ پوچھو، بس دوست نے دوست کی لاج رکھ دی، بس دوست نے دوست کی لاج رکھ دی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرماتا ہے میں تمہیں کبھی آزماؤں گا، تمہاری آزمائش کبھی بھوک کے ساتھ ہوگی، کبھی مال کے ساتھ ہوگی، کبھی جان کے غم کے ساتھ ہوگی، اور وَالثَّمَرَاتِ کبھی اولاد کے ساتھ ہوگی، آزمائش ہوگی. مگر یقین جانو منڈی بہاؤدین والوں تڑپ جاؤ گے جو اگلی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں. اب میں رات جب میں نے یہ حقیقت پڑھی، آپ تصور کریں ایک بندے کا بچہ چھن گیا، جوان بیٹا چلا گیا، نظروں سے دور ہو گیا. وہ قبلہ اب گجر صاحب ہو یا کسی اور کا بیٹا ہو، اب وہ بندہ جس کی اولاد بچھڑ گئی ہو، جس کی آنکھوں کا چین اور آنکھوں کا نور نظر اس سے دور ہو گیا ہو، اسے کوئی خوشخبری اچھی لگے گی؟ مگر اگر میں قرآن کے لفظ پڑھوں تو آپ کی سبحان اللہ سننا چاہوں گا. جب اللہ تعالیٰ نے ان 5 آزمائشوں کی بات کی، کہا کبھی بھوک سے آزماؤں گا، کبھی جان سے آزماؤں گا، کبھی مال سے آزماؤں گا، کبھی خوف سے آزماؤں گا، وَالثَّمَرَاتِ کبھی اولاد سے، اولاد کا پھل واپس لے کر آزماؤں گا. آگے قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مگر اللہ نے خوشخبری دے دی ہے صبر کرنے والوں کو. سبحان اللہ، یار تڑپ کے سبحان اللہ بولو. میں راز سے پڑھتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے بولیے میرا سبحان اللہ. جنجوا صاحب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور رب کے دربار میں سوال کرتے
فرماتے ہیں باری تعالیٰ بندے کا بچہ بچھڑ گیا ہے جس کو اس نے اپنا خون جگر دے کے پالا تھا، باری تعالیٰ وہ بچھڑ گیا، تو نے واپس لے لیا۔ بچہ واپس لے کے کس خوشی کی بات کرتا ہے؟ بچہ واپس لے کے کس خوشی کی بات کرتا ہے؟ اب وہ خوشی بتانے لگا ہوں، تمہاری ایمان کی طاقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ کون سی خوشخبری ہے؟ فرمایا بچے کو واپس لے رہا ہوں، ان اللہ مع الصابرین، بچے کو دور کر دیا ہے اور اپنا آپ میں نے تیرے قریب کر دیا۔ بچہ دور کر دیا، وہ ثمرات اولاد کا پھل دور کر دیا، اور ان اللہ مع الصابرین، اپنا آپ قریب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک راز کی بات بتاؤں، بچے کا بچھڑ جانا یہ اذیت ہے۔ آپ کی آواز چاہیے مجھے، بچے کا بچھڑ جانا یہ کیا ہے؟ یہ اذیت ہے۔ مولا کا قریب آنا یہ معیت ہے۔ بچے کا بچھڑنا بزرگوں یہ اذیت ہے، رب کی قربت یہ معیت ہے۔ اب حد ہو گئی، اذیت بھی ایک دل میں، معیت بھی ایک دل میں، اذیت بھی اس دل میں۔ یہ ذرا تھوڑا سا صوفیانہ رنگ ہے گفتگو کا، اذیت بھی اسی دل میں، کیونکہ بچہ بچھڑ گیا، بچہ دور چلا گیا، مگر صبر کیا تو اللہ نے اپنی معیت ڈال دی۔ اب دل ایک ہے، اذیت بھی اسی دل میں، معیت بھی اسی دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے بندے اولاد کے بچھڑنے پر اگر تو صبر کر لے گا تو میں اذیت دور کر کے اپنے عشق کا نور تیرے سینے میں ڈال دوں گا۔ اذیت دور ہو جائے گی اور رب کی معیت قریب آ جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جملہ میں آہستہ بولوں گا مگر آپ کی آواز میرے کانوں تک آنی چاہیے۔ میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر مسجد میں منبر پر بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب معیت بھی ایک دل میں ہو، اذیت بھی ایک دل میں ہو، تو قانون قدرت یہ ہے معیت ہمیشہ اذیت پہ غالب رہتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یار مجھے مزہ نہیں آیا، میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ میں شیخ الاسلام کا بیٹا، میں نے پہلے کہا رٹی رٹا یہ موضوع ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یوٹیوب پہ، یہ رات مالی کی عطا ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے کہا قرآن اور حدیث کا اصول یہ ہے کہ جب معیت اور اذیت ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو اللہ اذیت کو غالب نہیں ہونے دیتا، اللہ اپنی معیت کو غالب کرتا ہے۔ آپ سوال کریں اے محمد فران ناصر بتا معیت کیسے غالب آتی ہے؟ آپ سبحان اللہ بولیں، میں بتا دیتا ہوں کہ اگر اذیت بھی ایک ساتھ ہو اور معیت بھی ایک ساتھ ہو تو غالب کون سی چیز آتی ہے؟ اس مسجد کا نام کیا قبلہ؟ صدیق اکبر۔ تو پھر مثال بھی بارگاہ صدیقی سے دیتا ہوں، محبت مثال بھی انہی سے مانگتے ہیں۔ غار ثور، غار ثور، ایڑی کا سانپ کے منہ میں ہونا یہ اذیت ہے۔ ایڑی کا سانپ کے منہ میں ہونا یہ اذیت ہے، اور گود میں مصطفیٰ کا ہونا یہ معیت ہے۔ ذرا طرف کے ہاتھ اٹھا کے بولیے، میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں اذیت بھی ایک جگہ پر ہے، معیت بھی ایک جگہ کے اوپر ہے۔ اذیت یہ ہے کہ سانپ کاٹ رہا ہے، معیت یہ ہے کہ نگاہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک مقام پر جمع کر کے بتایا۔ بتاؤ صدیق کو درد ہوا تھا؟
صدیق کو درد ہوا تھا یا صدیق تو بس حال دل سے یہی کہہ رہے تھے، نادان تو ڈس لے جتنا ڈسنا چاہتا ہے، تجھ میں اذیت ہے، تجھ میں زہر ہے، مگر تجھے نہیں پتا کائنات کو جس کے صدقے شفائیں ملے وہ محمد میری گود میں ہے۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو میرے دل میں کیا خوبصورت بات، اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ سام سے ڈس کھائے اور درد بھی نہ ہو، کہ اللہ اگر آپ میرے ساتھ، میں آپ کی روح کو روحانیت کا سفر کروانا چاہتا ہوں کہ بندہ سانپ سے ڈنگ کھائے اور اسے تکلیف بھی نہ ہو، یہ کیسی بات کر دی فرحان بھائی آپ نے؟ ہماری تو اپنی کوئی بات نہیں، آئیے علم کی دنیا میں چلتے ہیں۔ مصر کا بازار ہے، آواز بڑی کم آئی ہے یار، مصر کا بازار نہیں، مصر کا دربار ہے۔ زلیخا کو تانا دیا گیا ہے کہ اے زلیخا عجب ہے، تو ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے۔ زلیخا نے کہا او چھلی سہیلیوں اسے غلام نہ کہو۔ یار آپ احسان ثواب کے لیے سبحان اللہ کا احسان ثواب ہو رہا ہے بھائی۔ اے چھلیے سہیلیوں اسے غلام نہ کہو، وہ کہنے کو غلام ہے سب کا سردار ہے، وہ کہنے کو غلام ہے بس کہ ہم خرید کر لائے تھے۔ کہا تو غلام کو دل دے بیٹھی ہے، جو گھر تیری خدمت کرتا تھا، جو تمہارا خادم تھا، تو نے اسی کو دل دلی، کتنی مایوب بات ہے۔ اب زلیخا پریشان ہوئی تو کسی خشک بندے کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس نے کہا زلیخا پریشان کیوں ہوتی ہے، مناظرہ کروا جتا دیں گے، ہائے ہائے مناظرہ رکھ دے یوسف کے موضوع پر، تجھے جتوا دیں گے۔ زلیخا نے کہا بڑی آس لے کر آئی تھی، مگر تجھے اتنا نہیں پتا جن کو دل دیا جائے ان کے نام پر مناظرے نہیں ہوتے، جنہیں دل دیا جائے ان کے نام پر مناظرے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر زلیخا کسی اللہ والے سے ملی تو اس اللہ والے نے کہا زلیخا گھبرانے کی کیا بات ہے، جو خود دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے، جو خود دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے، تاکہ انہیں میرا موضوع کیا ہے، کیا درد ہوا، توجہ کیجئے گا، کیا صدیق کو درد ہوا، انہیں بھی دکھا دے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی زلیخا اور آ کر کہنے لگی بڑی مشکل میں پھنسی ہوں، مشکل کشائی کیجیے۔ اور حضرت یوسف نے فرمایا چل تو نے جو میرے ساتھ کیا وہ کیا، مگر پیغمبر تو لجپال اور سخی ہوتا ہے، تجھے خالی نہیں لوٹاتا، مان کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا کہ بس سہیلیاں آئیں گی تو ایک حسن سے پردہ اٹھا کر ان کے سامنے سے گزر جانا۔ اے یوسف میری عزت بچ جائے گی، میری عزت داغدار نہیں ہوگی۔ اب قربان جائیے، ان عورتوں کو بلا لیا گیا، ان کے ہاتھوں میں پھل پکڑا دیے گئے، چھریاں پکڑا دی گئی۔ اب وہ عورتیں ایک طرف پھلوں کے اوپر چھری رکھ کے بیٹھی ہیں، ادھر کہا جاتا ہے کہ یوسف آ جاؤ۔ حضرت یوسف نبوت کے حسن کے ساتھ جب اس مجلس میں جلوہ کر دیتے ہیں، اب عورتیں دیکھتی یوسف میں ہیں، کاٹ اپنی انگلیاں دیتی ہیں، مگر انہیں پتا نہیں چلتا کہ پھل کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ منڈی بہاؤ دل والوں، جس کی نگاہوں کے سامنے یوسف کا حسن ہے اسے تکلیف نہیں ہوتی، جس کے سامنے محمد ہے کہ انہیں تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول تحقیق، نعرہ حیدری، وہ جو ہے